نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون لوگوں کا حساب کا ٹائم قریب آ رہا ہے اور وہ غفلت میں پھر رہے ہیں۔ بھائیو، اگر ہم اپنی زندگی اور موت کو دیکھیں پھر بھی ہمارا حساب کا ٹائم قریب آ رہا ہے، اور اگر ہم قیامت کی نشانیوں کو دیکھیں پھر بھی ہم فتنوں کی طرف جا رہے ہیں اور فتنوں میں پھنستے بھی جا رہے ہیں، حساب کا ٹائم قریب بھی آتا جا رہا ہے، پھر دنیا میں اتنے محو ہیں، دنیا جمع کرنے میں ایسے مصروف ہیں جیسے موت ہمیں آنی نہیں ہے۔ جب مسلمانوں کی ایسی زندگی ہوگی کہ آخرت سے غافل ہوں گے تو پھر وہ دن بدن پستی اور ذلت میں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ہر وقت کھانے پینے تعیش ان چیزوں میں مسلمان الجھ جائیں گے، اسی لیے قیامت کی نشانی ہے سَتَشْرَبُ أُمَّتِي مِن بَعْدِ الْخَمْرِ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا يَكُونُ عَوْنُهُمْ عَلَى شُرْبِهَا أُمَرَاؤُهُمْ۔ میری امت میں شراب پینی عام چل جائے گی اور اس میں تعاون کرنے والے ان کے امراء لیڈر بڑے لوگ ہوں گے۔ تمام اسلامی ممالک میں بڑے لوگوں کے لیے اور بڑے اسپیشل جگہوں کے لیے اجازت ہوتی ہے، ان کے پاس سرٹیفکیٹ ہوتا ہے کہ جی یہاں پہ نہیں کو پکڑا جا سکتا۔ شراب بنانے پہ، بیچنے پہ، پینے پہ کھلی وہاں پہ اجازت ہوتی ہے کہ نام چینج کر لیں گے تاکہ اس کو خمر شراب نہ کہا جائے، کوئی اور نام رکھ لیں۔ تو آج کل ایسے ہی ہے، نام تبدیل کیے ہیں تو وہی شراب۔ میری امت میں شراب پینی عام ہو جائے گی، یورپ کی بات نہیں میں کر رہا، مسلمانوں میں یہ چیز عام ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یہ ایک دفعہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فتح دے گا، مَسَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَرْضٌ وَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَلَا يَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَلْهُوَ بِعَصْمِهِ۔ میں ایک دفعہ تمہارے سب دشمنوں پہ مسلمانوں کو فتح ہوگی، ہر طرف مسلمانوں کا فتح کا جھنڈا لہراتا جائے گا، اور وہ ایک دفعہ اسلام کی فتح کا جھنڈا لہرا چکا ہے، دنیا دیکھ چکی ہے۔ لیکن
لا يعجز احدكم من يلهو بعصمه، لیکن پھر غفلت میں، کھانے پینے میں، انہی باتوں میں نہ الجھ جانا۔ جنگ کی تیاری، دشمن کے ساتھ مقابلے کی تیاری میں رہنا، اس کو بھول نہ جانا، سارا اپنی تعیش پہ پیسہ نہ لگانا۔ اللہ اکبر۔ مایا جب فتوحات ہوں گی، مسلمانوں کے پاس دولت زیادہ آئے گی، تو پھر مسلمان اپنے مکانات، ڈیکوریشن، انہی میں الجھ جائیں گے۔ سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا حَتَّى تَنْجُدُوا بُيُوتَكُمْ كَمَا تُنْجَدُ الْكَعْبَةُ فَأَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرٌ مِّنْ يَوْمَئِذٍ۔ میں تم پر فتوحات ہوں گی، دولت مسلمانوں کے پاس ایک دفعہ بڑھی آئے گی، لیکن اس دولت سے کوٹھیاں بنانا، بلڈنگیں بنانا، ڈیکوریشن کرنا، لمبے لمبے پردے لگانا، یہ لوگوں میں عام رواج پڑ جائے گا۔ مجھے کسی نے نیٹ پہ سعودیہ سے پاکستانی انسان نے سوال کیا، جی وہاں پہ رمضان میں، رمضان کی آمد پر لوگ اپنے گھروں میں جھنڈیاں لگاتے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے پردے، جھنڈیاں، جھنڈے، ستارے، بیت اپنے مقام ابراہیم کا ایسا جعلی بنایا ہوا، ایسی چیزیں گھر میں رہ کر، بیت اللہ کی تصویر بنی ہوئی رہ کر، پھر اس کے پاس بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ میں نے کہا اللہ کے بندو، یہ تو قیامت کی نشانیوں میں واضح لفظ موجود ہیں کہ جب تمہارے پاس پیسہ آئے گا تو تم ایسی فضولیات پہ پیسے لگاؤ گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت کی، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کھانے آئے، سامنے دروازے سے داخل ہوئے تو دیوار پر ایک خوبصورت کپڑا لگا ہوا تھا۔ مہمانوں کے لیے، ہمارے ہاں بھی ایسے کام ہم لوگ کرتے ہیں، انہوں نے کپڑا دیکھا، وہیں سے واپس ہو گئے۔ کہا جی میں سمجھ گیا ہوں، میں نے ان کو بڑا روکا تھا کوئی غلط کام نہ کرنا، لیکن یہ باز نہیں آئے، یہ عورتیں باز نہیں آئیں، میں نے ان کو کہا تھا کوئی غلط کام نہیں کرنا۔ کہا بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعوت ایسے ہی ریجیکٹ کی تھی، قبول نہیں کی تھی، اس لیے آپ واپس چلے گئے تھے، آج میں بھی واپس جاؤں گا، تمہارے گھر کی دعوت آج نہیں میں کھاؤں گا، پھر دوبارہ کبھی موقع ہوا تو پھر دیکھیں گے، آج یہ کام غلط ہوا ہے، آج یہاں پہ دعوت نہیں کھانی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، لوگوں نے استقبال کے لیے اپنی طرف سے بہت کچھ پیشکش کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا۔ کوئی ظاہری نمائش، ظاہری چیز بالکل نہیں ہے، دلی عقیدت کتنی تھی۔ اب وہ دیکھیں، ہم بھی علماء کو آؤ جی تو مڑ کے جان لگا تھکا دے کے جاؤ جی۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے استقبال کا انداز دیکھنا، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھنا کہ ان کا انداز کیا تھا۔ پہلے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جی آپ اوپر، ڈبل بلڈنگ تھی، کہا جی آپ اوپر تشریف لے جائیں، آپ نیچے والی منزل میں، میں اوپر جاؤں تو یہ میں اس کو ادب کے خلاف سمجھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں بھائی، لوگ مجھے ملنے آ رہے ہیں، اس لیے پھر لوگوں کے آنے جانے میں، ملاقات میں دقت ہوگی۔ کہا جی چلو ٹھیک ہے۔ رات کو سوئے، اب وہ اپنے اوپر مکان میں سونا تھا، اب میاں بیوی سائڈوں پہ بیٹھ گئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے لیٹے ہیں تو ہم اوپر وہیں پہ اگر ہم بھی لیٹ جائیں یہ توہین بے ادبی ہو جائے گی، سائڈوں پہ ہو گئے۔ اللہ اکبر، ساری رات کناروں پہ بیٹھ کر گزاری ہے۔ پانی پینے لگے، مٹکا رکھا ہوا تھا، اب مٹکا انڈیلنے لگے تو مٹکا
سارا پلٹ گیا، جلدی سے کمبل پکڑا اور اس کے اوپر پھینک دیا، چھت تو کچی تھی کہ یہ پانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر اوپر گرا تو بے ادبی ہو جائے گی۔ خود سردی میں بیٹھ کر رات گزاری ہے اور اپنا کمبل اوپر پانی پہ پھینک کر فوری پانی جذب کیا ہے۔ اللہ اکبر میرے بھائیو، میں کیا بتاؤں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات تھے ساری زندگی دوپہر کا کھانا لیٹ کھایا ہے، کبھی بھی ٹائم پہ نہیں کھایا کہ آپ میرے مہمان ہیں، ان کی میزبانی میرا حق ہے، آپ کا گھر بن چکا ہے، اپنے گھر میں رہ رہے ہیں۔ بعد میں بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میزبان بنایا تھا، اس لیے میزبانی میرا حق ہے۔ ساری زندگی انتظار کر کے 1 گھنٹہ انتظار کر کے بعد میں کھانا کھاتے تھے کہ اگر آپ کو ضرورت ہوگی تو میرے گھر میں تشریف لے آئیں گے، اسی لیے آپ کو جب ضرورت پڑی ہے تو آپ خود ہی ادھر تشریف لے جاتے تھے۔ دوسرا گھر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماں باپ کا گھر ہے، ان کا بھی خدمت کا یہی انداز تھا، اس گھر میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی تشریف لے جاتے تھے۔ جب کسی موقع پر انہوں نے دیکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی ہے، اب گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، ان کو پتہ چلا نے فوری کھجوروں کا حلوہ بنا کر فوراً بھیج دیا کہ یہ ہماری طرف سے یہ تحفہ ہے۔ آپ نے صحابہ کرام کو بلا کر پھر یہی سب کو کھلایا ہے، اللہ نے برکت کر دی، وہ زیادہ ہو گیا کہ یہ صحابہ کرام کے دل میں ادب کتنا تھا۔ اللہ اکبر میرے بھائیو، ہمارے دلوں میں اب وہ آداب نہیں ہیں علماء کرام کے۔ حافظ عبد المنان صاحب نور پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا درس حدیث تھا جامعہ تعلیم الاسلام فروخ آباد میں گیا، حافظ صاحب کا درس بخاری بہت پیارا درس تھا، کمال درس تھا، لیکن کوئی ریکارڈنگ کرنے والا نہیں تھا کہ کسی کے دل میں حافظ صاحب کا درس کی اہمیت ہی نہیں تھی۔ سامعین میں کو 8-10 بندے ہوں گے، باقی مدرسے کے بچے بیٹھے ہوئے تھے، سامعین بھی نہیں تھے کہ یہ بات حدیث میں موجود ہے کہ یہ دور آئے گا، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ ان من نشرات الساعۃ ان یلتمس العلم عند الاصاغر، جو علم میں چھوٹے ہوں گے ان کو سٹیج دیا جائے گا اور بڑوں کی بات سنی نہیں جائے گی۔ یہ ایک دور قیامت کی نشانی ہے، اس وقت سمجھ لو کہ قیامت سر پہ ہے، جب بڑوں کو چھوڑ کر چھوٹوں کو سٹیج دیا جائے گا، پھر قیامت آنے والی ہے۔ میری عادت ہوتی تھی بڑے علماء کے پاس اگر کوئی موقع ملے تو ان کی بات سننا۔ جب میں گجرانوالہ میں پڑھتا تھا تو میں غریب طالب علم تھا، کرایہ نہیں ہوتا تھا، لیکن صرف حافظ صاحب کی محبت کی وجہ سے، حافظ محمد صاحب گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے گھر کے پاس مسجد تھی، اس سال حافظ صاحب جمعہ خود پڑھاتے تھے۔ حافظ صاحب کا جمعہ سننے کے لیے میں وہاں پہ پیدل جاتا تھا، اور اللہ جانتا ہے کہ حافظ صاحب کے جمعے کا اتنا مزہ آتا تھا، اتنی سمجھ آتی تھی، جو لوگ کہتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی تھی وہ جمعے میں سوئے رہتے ہیں۔ جو بڑے علماء کی بات کو کہتے ہیں نا، بڑے عالم کی بات کی سمجھ نہیں آئی، وہ سوئے رہتے ہیں۔ میں نے حافظ صاحب کی باتوں سے بہت استفادہ کیا ہے کہ جو ہمیں صحیح بخاری کا سبق پڑھاتے تھے، اس میں سے جمعے کے دن ایک مضمون کو لے کر وہ صحیح بخاری کا مضمون ہی سارا ہوتا تھا۔ اللہ اکبر، وہ سارا سبق میں نے تو پہلے ادھر سے پڑھاتا تھا کہ سارا بڑی سمجھ آ جاتی تھی۔ اللہ اکبر، کہ بڑے علماء کی جو بیان کرنے کے انداز میں خوشبو ہے کہ وہ خوشبو دوسرے آدمی سے آنی مشکل ہوتی ہے، کوئی نقل اتار کر بات نقل کرنے میں بیان کر سکتے ہیں، وہ خوشبو نہیں آتی، خوشبو اس انسان سے اس وقت ہی آ رہی ہوتی ہے۔ شیخ عبدالعزیز بن صالح رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی کے بڑے خطیب، فہد دور میں بڑے خطیب گزرے ہیں، بہت نیک آدمی تھے، بہت اچھا پیارا جمعہ پڑھاتے تھے،
سامنے بیٹھ کر جمعہ سننے کا بڑا ہی مزہ آتا تھا۔ بڑے آدمی کی بات کو سنیں گے تو آپ کو بڑے پوائنٹ ملیں گے، دل میں نور پیدا ہوگا۔ اللہ اکبر، دل میں کشش، دل کی لگن سے۔ اللہ اکبر، کہ ہمارے شہر میں کئی دفعہ ایسے بزرگ بلائے جاتے ہیں، لیکن سامعین میں جب بے توجہی ہوتی ہے تو پھر صدمہ ہوتا ہے کہ اتنا بڑا بزرگ آیا ہے اور سامعین کی توجہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے بندو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس یہ ایسا ایک موقع آئے گا کہ فتح ہوگی اور تم گھروں کو مزین کرنا شروع کر دو گے۔ جس طرح بیت اللہ کو اللہ کے گھر پر پردے لگے ہوتے ہیں، اس طرح تم اپنے گھروں پہ پردے لگاؤ گے، اپنی دیواروں کو ایسے مزین کرو گے۔ اللہ اکبر، ہم دوسروں کو چوٹ لگانے کے لیے کیا دیتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ کپڑا ادھر ضائع کرنے کی بجائے زندہ انسان کو پہن کر، اللہ کے بندو، یہ تو گھروں کی ڈیکوریشن کے بارے میں فرمایا تھا کہ گھروں کی ڈیکوریشن میں کپڑے فضول ایسے دیواروں پہ ضائع نہ کرو، یہ بات تھی۔ ہاں، اگر کوئی ویسے اس طرح کرتا ہے تو وہ بھی غلط ہے، لیکن کپڑا زندہ ضرورت مند انسان کو اس کو دو۔ بڑے لوگ دیکھیں بھئی، ریشم حرام ہے نا، سونا حرام ہے نا مرد کے لیے، عورت کے لیے دونوں جائز ہیں۔ یہ مرد کے لیے حرام کیوں ہوتا ہے کہ تاکہ ان فضولیات پہ پیسہ ضائع نہ کرے اور اس کے دل میں غرور نہ آئے، غریب آدمی کی دل شکنی نہ ہو کہ پاس بیٹھا ہے وہ بیچارہ دے کر اس ترسے گا۔ عام زندگی گزارو، عمومی انداز میں زندگی گزارو، نہ تمہارے دل میں فخر ہو نہ کسی کی دل آزاری ہو، یہ مقصد ہوتا ہے۔ اگر تم نے ریشم نہیں پہننا اور ایسی مہنگی ایٹمیں پہن لی ہیں تو بات پھر بھی وہی ہے کہ تمہارے دل میں متکبر غرور نہیں ہونا چاہیے۔ گھر میں بیٹھنے میں، اٹھنے میں، معاملات میں سادگی ہونی چاہیے۔ صاف کپڑا پہننا منع نہیں ہے، صاف کپڑے کا یہ معنی ہوتا کہ تم کروڑ روپے کا لے لو، صاف کا یہ معنی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، بعض علماء دلائل دیتے ہوئے ایسی عجیب باتیں کہتی ہیں، پھر تعجب ہوتا ہے کہ بعض اس کے لیے دلائل بھی عجیب پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے بندو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برزون پہ نہ سواری خود کی ہے، نہ اپنے خلفاء کو کرنے کی اجازت دی ہے، نہ گورنروں کو اجازت۔ برزون ترکی گھوڑے کو کہتے ہیں کہ دور کے لیے سواری عام چلنے کے لیے اعتبار سے اچھی ہو، خریدنا جائز ہے۔ زیادہ مہنگی فخریہ گاڑی وہ منع ہے۔ اب ہمارے اسٹیجوں پہ آنے والے لوگ فاخرانہ گاڑیاں خرید کر اس انداز میں فراغ بال کے بچے بھی کھڑے ہوتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، ایسا انداز ہوتا ہے۔ استغفر اللہ۔ میں مساجد میں یرتفع الاصوات، مساجد میں شور ہوگا، یہ نعرے بازی ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کے نعرے ہوں گے، مدح تعریف ایسی کی جائے گی۔ سادگی سے نام لینا، سادگی سے بلانا، مسجد کی توہین نہ ہو، اللہ کے گھر کی توہین نہ ہو۔ ہم جتنا ایسا شور و غل ہو اس کو سمجھتے ہیں میں نے بڑا کمال کر دیا۔ اللہ کے بندو، یہ تو قیامت کی نشانی ہے۔ مَسَتُفْتَحُ مَشَارِقُ الْأَرْضِ وَمَغَارِبُهَا عَلَىٰ أُمَّتِي أَلَا وَأُمَّالُهَا فِي النَّارِ إِلَّا مَنِ اتَّقَى اللَّهَ وَأَدَّى الْأَمَانَةَ۔ میں مشرق و مغرب دونوں جانب مسلمانوں کی بہت فتوحات ہوں گی، لیکن ملک کو آباد کرنے والے عامل بڑے لوگ زیادہ تر جہنم میں جائیں گے۔ الا من اتقى اللہ وادى الامانہ، مگر جو حکومتی معاملات جہاں پہ ڈیوٹی ہے اللہ سے ڈر کر ہر کام کر رہا ہے، کسی کام میں زیادتی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے گا۔ کسی کام کے لیے ڈی سی اسامہ صاحب کے پاس جب وہ لاہور میں چلے گئے تھے، میں گیا، شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کا رکا لے کر
نے کہا بھی آپ کے کاغذات بھی ٹھیک ہیں، لیکن یہ کام جو تعلیم کے محکمے کا متعلقہ آدمی اس کے متعلقہ کام ہے سیٹی کے پاس، میں سیٹی دوسرا ہوں، میں اس کو تمہارا کام کرا دوں گا، وہ کر دے گا میرے کہنے پہ، لیکن غلط کام پھر اس کے عوض میں بعد میں مجھے کہے گا کہ تم بھی میرا کرو، میں غلط کام نہیں کر سکتا۔ تمہارا کام صحیح ہے لیکن میں یہ اس لیے نہیں کروں گا کہ یہ دوسرے آدمی کے متعلق ہے، اس نے مجھ سے پھر غلط کام کروانا ہے، میں وہ نہیں کر سکتا۔ کتنے بڑے افسر تھے، کتنی بڑی ڈیوٹی تھی، اللہ سے ڈرنے والا آدمی تھا۔ ایک نوجوان عالم دین وہاں پہ لاہور میں قتل ہو گیا، شامہ صاحب کی اس سے واقفیت تھی، جنازے گھر سے جنازہ اٹھنے سے لے کر جنازہ پڑا ہے، قبرستان میں گئے ہیں، دفن کیا ہے، شامہ صاحب مکمل سارا سفر پیدل ساتھ رہے ہیں۔ الا من اتق اللہ، مگر جو آدمی اس ڈیوٹی کے دوران اللہ سے ڈرتا رہا، اپنی ڈیوٹی اللہ سے ڈر کر ادا کی ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ بشیر وزیر یہاں پہ محکمہ تعلیم میں افسر آیا تھا، گورنمنٹی گاڑی پہ بازار گیا ہے، تو جہاں پہ کام نہیں ہے گورنمنٹ کا، آگے اس کا ذاتی کام ہے، ڈرائیور اور گاڑی کو وہاں پہ کھڑا کر کے اپنے کام کے لیے پیدل جاتا تھا کہ گورنمنٹ کا کام یہاں تک تھا، آگے میرا کام ہے۔ جب ٹیچر بھرتی ہونے لگے تو اس نے کھڑے ہو کر کہا تھا سب ٹیچروں کو کہ بھئی جس نے پیسے کو رشوت دی ہے ان سے واپس لے لو، میں نے رشوت پہ کام نہیں کرنا، معیار پہ کام ہونا ہے، جس کے کاغذات صحیح ہیں، معیار صحیح ہے، اس کو فکر نہیں، وہ بھرتی ہو جائے گا، جس کے کاغذات غلط ہیں اس کا کام نہیں ہوگا، پیسے نہ ضائع کریں۔ الا من اتق اللہ، مگر جو بندہ اپنی اس ڈیوٹی میں اللہ سے ڈر کر کام کرتا ہے وہ جہنم سے بچے گا۔ اللہ وَأَدَّ الْأَمَانَةَ، کیونکہ یہ پوسٹ، یہ اس کے پاس امانت ہے، اس کو امانت سمجھ کر سارے کام کرنا۔ 1 روپیہ بھی ادھر کا ادھر رکھ دیا تو رب کو کیا جواب دو گے؟ اللہ اکبر۔ جماعتی کام ہو، ادارے کا ہو، مسجد کا ہو، حکومت کا ہو، یہ سب ایک ہی، جب اجتماعی فنڈ والے کام سارے ایک ہی ہوتے ہیں۔ میاں باقر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جوگ دادو تور منڈی تاندنے والے، مربع ڈیڑھ میاں صاحب کی زمین تھی، لیکن جو آمدن اپنے مربے کی آتی تھی وہ بھی مدرسے کے بیت المال میں جمع ہو جاتی تھی۔ کہتے جب میں اور میرے بچے مدرسے سے کھانا کھاتے ہیں تو پھر میرے مربے کی آمدن الگ کیوں رہے؟ ساری زندگی میاں صاحب نے کوئی چیز نہیں بنائی، ہر چیز میاں صاحب نے مدرسے میں جمع کر دی ہے، اولاد کو زمین بعد میں ملی ہے اور گھر میں کوئی چیز نہیں تھی جو تقسیم ہوتی۔ الا من اتق اللہ، اللہ سے ڈرے، امانت سمجھ کر اس کو اس طرح حق ادا کرے، اللہ کو جواب دینا ہے کہ میں اس امانت کا رب کو کیا جواب دوں گا، اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ مَسَتَكُونُ فِتَنٌ الْقَائِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِّنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِّنَ الْمَاشِي وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِّنَ السَّاعِي مَنْ تَشَرَّفَ لَهَا تَسْتَشْرِفُ وَمَنْ وَجَدَ فِيهَا مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُذْ بِهِ۔ میں لوگوں، میرے بعد بڑے فتنے آئیں گے، ان فتنوں کے دوران بیٹھا آدمی کھڑے سے بہتر ہوگا، کہ بیٹھے ہوئے کو دور چیز نظر نہیں نہ آتی، کہ ان فتنوں کو دیکھے نہیں، جہاں بیٹھا بیٹھا رہے۔ کھڑا آدمی چلنے والے سے بہتر ہوگا، کہ چلنے والا ادھر جا رہا ہے نا تو یہ ادھر ہی کھڑا، چلو نظر تو اس کو آ گیا، چل پیچھے کھڑا، ادھر جا تو نہیں رہا۔ جو ادھر جا رہا ہے، ادھر جو کوشش کر کے دوڑ کر جانا چاہتا ہے، اس سے پیدل چلنے والا اس سے بہتر ہوگا۔ کہ ایسے فتنوں میں اپنے آپ کو بچاؤ، فتنوں کا حصہ نہ بنو، ان فتنوں کا حصہ نہ بنو، بچ جاؤ۔
آج کل ہم ایسی جماعتیں، ایسے فتنے، ایسے سیاسی فتنے، ایسے اختلافات، ان کا حصہ بننے کے لیے ہم فخر کرتے ہیں میں اج کر لاں گا، ساری پارٹی ہیں جی۔ اللہ کے بندو جہنم سے بچو، اللہ سے ڈرو، یہ دنیا کچھ نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ المرء مع من احبا، جس پارٹی، جس سیاسی، جیسے لوگوں سے محبت کرتے ہو، قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھو گے۔ احشر الذین ظلموا وازواجہم، ظالموں کو اور ظالموں کے دوستوں کو سب کو ایک جگہ اکٹھا کر دو۔ میرے بھائی قیامت کے دن کیا جواب دو گے؟ آج تو پارٹیوں کے محبت کے دعوے کرتے ہو، قیامت کے دن جواب کیا ہوگا؟ ستکون امراء فتعرفون وتنکرون فمن کرہ برئ ومن انکر سلم ومن رضی وتابع۔ میری بعد فتنے ہوں گے، حکومتی سطح پہ فتنے ہوں گے، ایسے حکمرانوں کی کچھ لوگ حمایت میں ہوں گے، فتعرفون پہچانو گے، ان کے ساتھ معرفت، دوستی اختیار کرو گے، وتنکرون کچھ لوگ ان کا انکار کرنے والے ہوں گے۔ میں جو آدمی اس سے انکار کرے گا وہ سلامت رہ گیا، بچ گیا۔ لیکن من رضی وتابع، جو ایسے حکمرانوں سے راضی ہو، خوش رہے، ان کے پیچھے لگے، معاون بنے، وہ تباہ ہو گیا، بیڑا غرق ہو گیا۔ آج کل ہم فخر کرتے ہیں، میرے بھائیوں خاموش ہو جایا کریں، ایسی باتوں میں دخل نہ دیں، اپنے آپ کو بچاؤ، چھوڑو ان باتوں کو، اپنے ایمان کو بچاؤ۔ اللہ اکبر۔ ستکون بعدی حنات وحنات فمن رأیتموہ فارق الجمع او یرید ان یفرق امر امته کائنا من کان فاقتلوہ فإن ید اللہ مع الجمع وإن الشیطان مع من فارق الجمع۔ مایا میرے بعد بہت عجیب و غریب فتنے ہوں گے، اور ایسے لوگ ہوں گے جو جماعت سے دور ہو جائیں گے۔ اب اس لفظ کو غلط معنی میں لوگ استعمال کرتے ہیں، وہ جماعت مدوجہ جماعتوں کا معنی لیتے ہیں، یہ معنی نہیں ہے۔ جماعت کا معنی یہاں صحابہ کی جماعت ہے، جماعت کا معنی تابعین کی جماعت ہے، جماعت کا معنی ان محدثین کی جماعت ہے، جماعت کا معنی اس مشن پہ قائم رہنے والے لوگ مراد ہیں۔ آج کے لوگوں کی جماعت نہیں ہے، آج کے لوگوں سے وہ لوگ مراد ہیں جو صحابہ تابعین کے مشن کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ جس فرقے کا مرضی نام رکھ لیں، جب سیاسی پوائنٹ پہ یہودی عیسائی قانون میں سارے آپ اکٹھے ہیں تو قانون تو غیر اسلامی ہے، فیور تو آپ اس قانون کی کر رہے ہیں۔ صحابہ کے قانون، جو مشن قرآن و حدیث کا قانون لے کر صحابہ اٹھے تھے، اس کے مطابق زندگی بناؤ، دوسرے کی حمایت نہ کرو، وگرنہ اپنی جماعت کو چھوڑنے سے، صحابہ کی جماعت کو چھوڑنے سے دین سے دور چلے جاؤ گے۔ صحیح بخاری پڑھ کر دیکھیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہر مسئلہ بیان کرتے ہوئے قرآن پاک کی یا آیت پیش کریں گے، یا صحابی کا قول پیش کریں گے، یا کسی تابعی یا تابع تابعی کی بات پیش کریں گے ترجمۃ الباب میں، پھر آگے حدیث پیش کریں گے۔ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ قرون اولیٰ کے لوگوں کا عمل اس طرح تھا۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اہل مدینہ کے عمل کو حجت سمجھتے تھے کہ اہل مدینہ کا عمل حجت ہے، کہ میرے دور میں جو اس دور کے لوگوں کی اولاد عمل کر رہی ہے اور اس کے مخالف دلائل نہیں ہیں تو یہ بات ٹھیک ہے۔ کہ قرون اولیٰ کے عمل کو دلیل کے طور پر پیش کر کے جماعت کے ساتھ منسلک رہنا کہ وہ لوگ اس طرح تھے۔ اللہ اکبر۔ میں ستکون امراء تشغلهم اشیاء یأخرون الصلاۃ عن وقتها فاجعلوا صلاتکم معهم تطوعا۔ میں کچھ ایسے حکمران ہوں گے جو نماز کو اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے لیٹ کریں گے، جب ان کے ساتھ نماز پڑھنے کا موقع ملے تو وہ نفلی ہے، اس سے پہلے اپنی پڑھ لینا۔
یہ دور اموی بعض حکمرانوں کے دور میں گزرا تھا۔ آج کل تو وہ حکمران نمازی ہے ہی نہیں نا، وہ حکمران نماز کو اپنی مرضی سے لیٹ کرنا۔ اللہ اکبر! بیت اللہ کا امام، اللہ کا نیک بندہ، وہ امامت کے لیے مصلی کی طرف آ رہا ہے، کسی نے کہا جی بادشاہ صاحب آ رہے ہیں، چند منٹ ٹھہر جائیں۔ امام صاحب نے کہا بھی میں نماز اللہ کی پڑھا رہا ہوں، میں اس بادشاہ کی نماز نہیں پڑھاتا، میں اس کا ملازم نہیں ہوں۔ چند دن کے لیے ان کو مصلی سے علیحدہ کر دیا گیا، کہ کوئی بات نہیں، میں اللہ کے لیے نماز پڑھاتا تھا، میں اس کا ملازم تو نہیں اپنے آپ کو سمجھتا۔ کہ بادشاہوں کی خاطر دین کو مذاق نہ بناؤ، حکمرانوں کی خاطر دین کو کھلونا نہ بناؤ، یہ اللہ کا دین ہے۔ اللہ اکبر! وَسَتَكُونُ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِي أَئِمَّةٌ يَأْمُرُونَكُم بِمَا لَا يَعْرِفُونَ۔ میں میری بات، ایسے امام، ایسے لیڈر آئیں گے، ایسے حکمران آئیں گے جن کو کتاب و سنت کا پتہ ہی نہیں ہے، قرآن و حدیث کو جانتے نہیں ہیں، شریعت انہوں نے پڑھی نہیں ہے، دین انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے لیڈر بن گئے۔ اللہ اکبر! میں ایسے لوگ جب آئیں گے، وَيَعْمَلُونَ بِمَا تُنْكِرُونَ، تم ایسے حکمرانوں میں دیکھو گے جو جن کاموں سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، وہ شرک، بدعت، بے نمازی، شراب، جوا، ہر چیز، ایسے حکمرانوں میں ساری برائیاں ہوں گی جن کو تم برا سمجھتے ہو، حکمران ایسے غلط کام سارے کریں گے۔ فَلَيْسَ أُولَٰئِكَ بِأَئِمَّةٍ، ایسے لوگوں کو اپنا لیڈر نہ سمجھنا، کہ یہ نہ کہنا کہ یہ میری جماعت کا لیڈر ہے، ہماری پارٹی کا لیڈر ہے، یہ نہ کہنا۔ وہ دھکے سے تم پہ مسلط ہو گیا ہے، وہ اس کی مرضی ہے، تم اپنی محبت کا اظہار نہ کرنا۔ جب تمہیں اس کی برائیاں معلوم ہو چکی ہیں، تمہارے سامنے واضح ہے کہ یہ نیک نمازی نہیں ہے، یہ متقی نہیں ہے، تو تم اپنی محبت کا دعویٰ نہ کرنا۔ تمہارا اس سے وابستگی اس وقت ہے جب وہ نیک ہے۔ اللہ اکبر! فَسَتَكُونُ أَئِمَّةٌ مِّن بَعْدِي يَقُولُونَ فَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِمْ قَوْلُهُمْ، میں میری بات، کچھ ایسے ظالم حکمران ہوں گے جو دھکے سے لوگوں کو مجبور کر کے اپنی پیروی پہ لگائیں گے، لوگوں کو مجبور کریں گے۔ میں ایسے دور میں تم اپنے دین پہ قائم رہنا، ان کا خوف، ان کے خوف کی وجہ سے ان کے ساتھی نہ بن جانا، دین پہ قائم رہنا۔ خوش نصیب ہوں گے جو ایسے ظالم حکمرانوں کے دور میں بھی اللہ کے دین پہ قائم رہتے ہیں۔ اسی لیے ایسے ظالموں کے دور میں جو آدمی پہاڑوں پہ نکل جائے بکریوں کو لے کر، اپنے ریوڑ کو لے کر وادیوں میں نکل جائے، اسے خوش نصیب کہا گیا ہے کہ فتنوں سے، ایسے فتنوں سے بچنے والا وہ آدمی ہوگا جو شہری آبادیوں سے دور نکل جائے گا، وہ خوش نصیب ہوگا۔ اللہ اکبر! میں ایسے لوگ، یہ لوگوں کو خود بھی جہنم میں چھلانگ لگائیں گے، جس طرح بندر بغیر سوچے سمجھے سیدھی کسی چیز میں چھلانگ لگا دیتا ہے، کسی کی نقل مارتے ہوئے، یہ نہیں دیکھتا کہ میرا نقصان ہوگا۔ بندر نقل مارتا ہے نا، اس کے سامنے کوئی کام کر وہ بھی ایسے کر دے گا، اس کو نہیں پتہ میرا نقصان ہوگا۔ میں ایسے حکمران ہوں گے جو یہودیوں کی، عیسائیوں کی، یورپیوں کی نقل اتار رہے ہیں، بیڑا غرق کر رہے ہیں، اپنا بھی، اپنے ملک کا بھی، دین کا بھی سارا نقصان کر رہے ہیں، وہ نقل مار رہے ہیں۔ اب بندروں والا حساب ہوگا کہ صرف نقل مارنی ہے، پتہ نہیں اس کا رزلٹ کیا نکلے گا، وہ نقل مارنی۔ اللہ اکبر! میں ایسا دور آئے گا کہ جب آدمی صبح مومن اٹھا ہے، شام تک کافر ہو جائے گا۔ شام کو مومن تھا، صبح ہونے سے پہلے کافر ہو گیا۔ یبیع دینہ لغرض من الدنیا، یبیع دینہ لعرض الدنیا، دنیا کے ساز و سامان کے لیے دین بیچ رہا ہے، دو سکوں کے لیے ان کی حمایت کر رہا ہے، دو سکوں کے لیے غلط فیور کر رہا ہے۔ اللہ اکبر!
میرے بھائیوں، مساجد کا احترام کرنا، یہ بھی جب تک اللہ کے گھر کا صحیح احترام کریں گے اللہ تعالیٰ میں ایسی چیزوں سے محفوظ رکھیں گے، اللہ کی رحمت ہم پہ نازل ہوتی رہے گی۔ لیکن آج مساجد کا احترام بھی ختم ہو گیا۔ فَإِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَمُرَّ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ لَا يُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ وَأَنْ لَا يُسَلِّمَ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى مَنْ يَعْرِفُهُ۔ قیامت کی نشانی ہے کہ آدمی مسجد سے ایسے ہی گزرے گا جس طرح بازار سے گزر رہا ہے، جس طرح ڈیرے سے گزر رہا ہے۔ مسجد میں آیا ہے، نماز 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنی ہے، اس کے دل میں کوئی اہمیت نہیں ہے، مرضی سے آ رہا ہے، مرضی سے جا رہا ہے، آیا بیٹھا، میٹنگ رکھی مسجد میں، سارے آئے، میٹنگ طے کی، بیٹھے گپے ماری، اٹھ کر چلے گئے۔ پڑھے لکھے لوگ آج کل یہ کام کر رہے ہیں کہ مساجد میں میٹنگ رکھ لینا، آئے سارے اسی طرح بیٹھے، اسی طرح اٹھ کر چلے بھی گئے۔ حتیٰ کہ بعض اوقات ایسا بھی دیکھا ہے کہ میٹنگ ہو رہی ہے، سائڈ پہ پردہ کر کے پیچھے بیٹھ گئے، ادھر جماعت ہو رہی ہے، وہ اپنی میٹنگ کر رہے ہیں کہ مساجد کے حقوق کو پامال کیا جائے گا۔ مساجد کے حقوق کو پامال اس وقت لوگ کریں گے، مساجد کا ادب نہیں رہے گا۔ اللہ کے بندو، مسجد کا اتنا ادب ہے، اللہ اکبر۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھے تھے مسجد نبوی میں، سائڈ پہ 2 آدمی باتیں کر رہے تھے اونچی اونچی، کہا کوئی ان کو بلا کر لاؤ۔ ایک آدمی اٹھا، ان کو بلا کر لائے، کہا بھی کون ہو؟ یہ ہم طائف سے آئے ہیں زیارت کے لیے۔ اگر تم آج مہمان نہ ہوتے، مدینہ کے ہوتے، تو تمہیں نے کوڑے مار کر سزا دینی تھی، مسجد کی بے ادبی کر رہے ہو، مسجد نبوی کی بے ادبی۔ آج کل ہم ان باتوں کا احترام کرتے ہیں کہ اللہ کے گھر کا احترام کرنا چاہیے؟ یہ قیامت کی نشانی ہے کہ لوگ مساجد کا احترام بھول جائیں گے۔ آدمی سلام لے گا بازار سے گزرتے ہوئے تو جس کا دوست ہے، دکاندار ہے، کوئی واقف ہے، اس سے تو سلام لے لی، عام کسی مسلمان کو سلام بھی نہیں کہے گا۔ مَسَلِّمْ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، جسے جانتے ہو یا نہیں جانتے، ہر ایک سے سلام لیا کرو۔ میں دوستیوں کی سلام رہ جائے گی، اس مسلمان ہونے سے سلام لینا یہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ہم دعوت کرتے ہیں تو دعوت بھی دوستوں کی ہوتی ہے۔ جو جنت میں جانے والے اعمال ہیں جن کی گارنٹی ہے، تہجد پڑھنا، ہر ایک سے سلام لینا، اور کھانا بھی ہر ایک کو، میزبانی بھی ہر ایک کی کرنا، خالی دوستوں کی نہیں۔ ہم جمعہ پڑھتے ہیں، صحابہ کرام جب جمعہ ادا کرتے تھے تو ایک مائی چقندر اس کا سوپ بنا کر صحابہ کو پیش کرتی تھی کہ صحابہ کرام کا ایک دوسرے سے خدمت کرنے کے لیے بعد میں ایسے مواقع بھی ہوتے تھے۔ سارے صحابہ سے خوشی سے ادھر سے گزرتے اور وہ اماں جان سب کو سوپ پلاتی تھی چقندر کا بنا کر۔ بھائی یہ ہے ایک دوسرے کی خدمت بے لوث، بغیر معرفت کے۔ میں میری امت میں زمین میں دنسنا، شکلیں بدلنا، پتھر برسنا، یہ سب عذاب اللہ کے آئیں گے۔ مَن يَكُونُ قَوْمًا يَقْذِبُونَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ كَحَوَاسِلِ الْحَمَّامِ لَا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ۔ میں کچھ لوگ کالا کلر لگائیں گے، کبوتر کے پوٹے کی طرح سامنے جو کلر ہوتا ہے اس طرح وہ کلر لگائیں گے اور اس طرح شکل ہوگی، جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے۔ بیت اللہ کے امام نے جو اس کا ترجمہ کیا میں آپ کو وہ سنا دیتا ہوں کہ کلر تو کالا جو ہے وہی بات ہے، لیکن پوٹے کا جو ترجمہ کیا انہوں نے یہ ترجمہ کیا کہ جس طرح وہاں پہ عرب میں اتنی داڑھی سے چھوٹی سی کہ ساری مڈا کر چھوٹی سی رکھ لی، میں ایسے ڈیزائن بنائے جائیں گے کہ دین سے مذاق اڑائیں گے کہ بوڑھا ہے اپنے آپ کو جوان شو کرنے کے لیے یورپی ڈیزائن کی داڑھی رکھ رہا ہے اور سر پہ کلر لگا رہا ہے میں جوان ہوں۔ جو صحابہ کرام کے کالا کلر لگانے کے واقعات ہیں وہ سارے ٹوٹل میدان جنگ کے واقعات ہیں۔ صحابہ کرام تو ہمیشہ میدان میں رہتے تھے، ادھر سے آئے ادھر کو جا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ مدنی زندگی میں 25 یا 27 غزوات ہیں۔
10 سال میں 25-27 غزوات آتے، پھر ڈیلی وہ کلر تو وہ جنگ کے لیے ہے۔ آپ نے جس کلر کو پسند کیا ہے وہ مہندی سادہ مہندی ہے یا اس میں سرخ کلر ملا لینا، یہ 2 کلر ہیں جو آپ نے پسند کیے۔ اگر سنت سمجھ کر لگانا ہے تو پھر یہی ہے، وہ تیسرا کلر نہیں ہے۔ جہاد کے لیے جائز ہے دوسرا، وہ جہاد کے لیے وہ جائز ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ کو جو کلر کی بات ہے، وہ اس وقت رات انہوں نے تیاری کی ہے صبح میدان میں آنے کے لیے، تو اپنا ہر چیز پہلے تیاری کی تھی۔ میدان میں آنے کی تیاری کے لیے یہ چیز ہوتی ہے۔ جب مدینہ سے چلے تھے یہ واقعات اس وقت بھی سامنے تھے کہ رستے میں یہ ایسا واقعات ہو جائے گا، اس لیے وہ تو اس تیاری میں تھے۔ جتنا غلطی سے بچیں گے، حدیث میں جب تنبیہ آ گئی ہے تو جان بوجھ کر غلط طرف نہ جائیں۔ اللہ اکبر۔ لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین وحتى يعبدوا الاوثان۔ میں قیامت اتنی دیر تک قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ میری امت کے لوگ مشرکوں سے جا ملیں گے۔ پوری دنیا میں مسلمان ملکوں کو دیکھیں، کتنے لوگ ہیں جو ہندوؤں، یہودیوں، عیسائیوں کی شرکیہ رسموں میں وہی سارے کام کر رہے ہیں، کہ سارے غیر اسلامی لوگوں کے وہ سارے وہی کام کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ ہندوؤں کے جو دیوالی کا دن ہوتا ہے یا ایسے بعض ان کے ہندوؤں کے خاص تہوار ہیں، ہمارے مسلمان بھائی دم کرنے والے بزرگ حضرات بعض وہ اس رات کو چلہ کاٹتے ہیں، کیونکہ وہ ہندوؤں کے لفظ کا چلہ ہوتا ہے اور ہندوؤں والی رات میں وہ کاٹتے ہیں، پھر لوگوں کو دم کرتے رہتے ہیں۔ ہندوؤں کی رات میں اس نے چلہ کاٹا ہے، لفظ بھی ہندوؤں والا ہے، اور وہ لوگوں کے لیے پیر بنا ہوا ہے، لوگوں کے لیے بڑا بنا ہوا ہے۔ میں لوگ شرک کریں گے، کافر و مشرکوں کے ساتھ مل جائیں گے، ان کے کام ہوں گے۔ فَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، دین کے لیے تعلیم نہیں ہوگی۔ اس کے 2 معنی ہیں کہ ایک ہے دین کی تعلیم کا مقصد روٹی پانی ہوگا، دوسرا معنی عصری تعلیم، دنیا کی تعلیم۔ دنیا کی تعلیم پہ لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ ہوگا، لیکن دینی تعلیم کے لیے 1 گھنٹہ ٹائم بھی نہیں ہے، کہ ٹائم نہیں بچوں کے پاس، دینی تعلیم کے لیے ٹائم بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جمعہ کے لیے، خطبہ جمعہ کے لیے عموماً دوستوں کی حاضری لیٹ ہو جاتی ہے کہ چلو یار آخر جا کر راڑی جانا۔ وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ میں یہ بات بھی شامل ہو جاتی ہے کہ دل میں اہمیت نہیں ہے کہ میں جا کر دین کا علم حاصل کروں گا، میں مسائل سنوں گا، مجھے مسائل یاد ہوں گے، اہمیت نہیں ہے، کہ دین کے مسائل کی اہمیت دل میں نہیں رہے گی۔ دنیا کے لیے بڑا بھاگ بھاگ کر جائیں گے، اس سے افسر بننا ہے، وکیل بننا ہے، جج بننا ہے، اس کے تو فائدہ ہے، دینی علم کا فائدہ نہیں سمجھیں گے کہ اس کا بھی کوئی فائدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میں اتنی دیر قیامت نہیں آئے گی جب تک زمانہ قریب نہیں ہو جائے گا، سال مہینے کی طرح، مہینہ جمعے کی طرح اور جمعہ دن کی طرح۔ زمانے کا قریب ہونے کا معنی کیا ہے؟ کہ جو سفر سال میں ہوتا تھا وہ مہینے میں ہو جائے گا، جو مہینے کا تھا وہ ہفتے میں ہو جائے گا، جو ہفتے کا تھا وہ دن میں ہو جائے گا، دن کا سفر چند لمحوں میں ہو جائے گا۔ کیا آج یہ ساری سہولتیں بن نہیں گئیں کہ دن رات تو وہی رہتے ہیں، لیکن کام کرنے میں سہولتیں ایسی آ جائیں گی، حتیٰ کہ منڈیاں قریب ہو جائیں گی۔ ایک تو معنی کہ منڈیاں ہر محلے میں ہر جگہ پہ بڑی دکانیں آ جائیں گی، ہر جگہ بڑی دکانیں بن گئی۔ دوسرا معنی کہ نیٹ پہ فون کرے، جہاں سے چاہیں آپ چیز منگوا سکتے ہیں، دوسرے ملک سے کہیں پھر بھی آپ کو آ جائے گی، کہ منڈیاں قریب ہو جائیں گی کہ آپ نے فون کیا تو ہمیں چیز میں مل جائے گی، کہ ایسا دور آئے گا۔ اس کے بعد سمجھو کہ قیامت بالکل قریب آ چکی ہے۔ بیان کرنے کا مقصد کہ ہم ایسے فتنوں کے دور کے بالکل اینڈ پہ پہنچ چکے ہیں۔ بھائیو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیں، اب ایسے غلط کاموں سے بچیں، اللہ کے دین پہ قائم رہیں، اپنی اولاد کو دین پہ پختہ رکھیں، دین کی بات کریں۔ کوئی مجلس جہاں پہ فضولیات ہے وہاں پہ نہ بیٹھیں،
اگر بیٹھنے کا موقع ایسا ہو گیا ہے تو استغفار کر کے کفارہ مجلس کی دعا پڑھ کر اٹھیں۔ بعض مجالس 2-2 3-3 گھنٹے گفتگو چل رہی ہے، سیاسی باتیں ہو رہی ہیں، آپس کی باتیں ہو رہی ہیں، دین کی ایک بات بھی نہیں ہوئی۔ جس مجلس میں فضول سیاسی گھریلو ایسی فضول باتیں ہوئی ہیں، اللہ کے دین کی بات نہیں ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ہے جیسے مرے گدھے کے گوشت کھا کر اٹھے۔ تو بھائیو، ہماری مجلسوں میں اللہ کے دین کی بات ہی نہیں رہی، ساری ذاتی باتیں ہو رہی ہیں، سب سیاسی باتیں ہو رہی ہیں، سیاست میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، اللہ کے دین کی بات ہی نہیں ہے۔ اللہ کے دین کی بات کرنی ہے، اللہ کے سامنے ہم جانے والے ہیں، اس لیے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اپنے عیال کو جہنم سے بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، والحمدللہ رب العالمین۔